بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک درویش رہتے تھے جن کا نام بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بہلول دانا ایک فلاسفر اور ایک تاریک دنیا تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو مجذوب لکھا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی تجلیات میں محصور رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بہت کم لوگوں کی طرف توجہ دیتے اور اگر عوام الناس کی طرف دیکھتے تو حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہیب بن عمر تھا۔ ایک دن بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ساحل کے کنارے بیٹھے گیلی ریت سے ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کی کھڑکی سے بڑے انہماک سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس ڈھیری کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول دانا سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عاجزی سے کہا، ملکہ عالیہ، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس محل کو اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں یہ محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال پر بہلول نے کہا، ملکہ صرف 3 درہم ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے جائیں اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ یہ سارا واقعہ ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیا اور رات کو جب وہ سونے لگا تو انہوں نے اپنے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، نہریں، صاف پانی کے چشمے، خوبصورت پھولوں سے بھری وادیاں اور بڑے اونچے اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے محل پر خلیفہ ہارون الرشید کی نظر پڑی تو اس محل پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے سوچا، میں دیکھوں تو صحیح، یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے تو دربان نے انہیں روک دیا۔ خلیفہ نے کہا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دیا جائے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے اور ساری رات بے چینی میں گزری۔ چنانچہ وہ شام کو ادھر ادھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے اور اچانک خلیفہ نے دیکھا کہ بہلول اسی جگہ بیٹھے مٹی کے محل بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عرض کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، یہ محل بیچو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں، میں بناتا بھی ہوں اور بنا کر بیچتا بھی ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، بہلول محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم محل دے کر آئے ہو،
یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید گھٹنوں کے بل بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اور اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔